بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قافلہ سرکار سید الشہداء نے مقام زبالہ سے کوچ کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ وافر مقدار میں پانی کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے لو۔ فوراً حکم امام علیہ السلام کی تعمیل کی گئی۔ ایک بہت بڑی تعداد میں پانی سے بھرے مشکیزیں اونٹوں پر لاد دیے گئے اور یہ قافلہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ میانِ راہ اچانک آپ علیہ السلام کے ایک صحابی نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ امام نے بھی اپنی زبان الہام بخش پر تکبیر کے الفاظ دہرائے اور تکبیر بلند کرنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مولا میں کچھ کھجور کے درخت دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے ہمراہیوں نے تعجب خیز لہجے میں کہا کہ ہم اس جنگل سے آشنا ہیں، یہاں پر تو کوئی کھجور کا باغ ہی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، غور سے دیکھو، کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ صحابیوں نے جواب دیا، مولا ہمیں تو گھوڑوں کے کچھ گردنیں دکھائی دے رہی ہیں۔ حضرت نے بھی ان لوگوں کے قول کی تائید کی۔ یکایک ابن زیاد کا لشکر آنکھوں کے سامنے تھا اور شدت تشنگی سے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ امام سے یہ منظر کربناک دیکھا نہ گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کو سیراب کرو، ہاں ان کے گھوڑے بھی پیاسے نہ رہ جائیں۔ اصحاب امام نے اس پانی سے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے دشمن کے لشکر اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ پانی سے بھرے برتن گھوڑوں کے سامنے رکھے گئے، یہاں تک کہ جانور بھی سیراب ہو گئے۔ علی ابن الطعان کہتا ہے کہ میں لشکر حر میں تھا اور اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا تھا۔ جب میں پہنچا تمام لشکر والے اپنے جانوروں سمیت سیراب ہو چکے تھے اور مجھ پر پیاس کا شدید غلبہ تھا۔ جیسے ہی امام حسین نے میری حالت قریب المرگ دیکھی تو پانی کی مشکوں سے لدے ایک اونٹ کی طرف میری رہنمائی فرمائی اور مزید فرمایا کہ جاؤ اور اس اونٹ کو بٹھا کر اس سے پانی اتار کر پی لو۔ لہٰذا میں اونٹ کے قریب گیا اور اس کو بٹھا کر پانی اتار کر جیسے ہی پینا چاہتا تھا پانی میرے منہ سے نکل کر زمین پر بہنے لگا۔ حضرت نے یہ منظر دیکھا، بنفس نفیس خود تشریف لائے اور مشک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور مجھے پانی پلانا شروع کیا، یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا اور میرے گھوڑے نے بھی جی بھر کے پانی پیا۔ ابن زیاد کا یہ لشکر جس کا سردار حر ابن یزید ریاحی تھا پانی پی کر آرام کرنے لگے، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حر بن یزید ریاحی قوت ادب و تہذیب کے ذریعے ایک قدم حق کی طرف آگے بڑھا۔ جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا سرکار سید الشہداء نے اپنے قافلے کے مؤذن جناب حجاج بن مسروق جعفی سے فرمایا، اذان دو۔ پھر اس کے بعد حر کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم اپنے لشکر کے ہمراہ نماز پڑھو گے؟ لیکن خلاف توقع لشکر دشمن کے سپہ سالار نے جواب دیا، فرزند رسول میں تو آپ کی میت میں فریضہ ظہر ادا کروں گا۔ یہ ادب و تہذیب سے مملوء نماز کہ جس کو وہ فرزند رسول کی اقتداء میں پڑھنا چاہتا تھا، در واقعہ یہ تہذیب دشمن سے بے نیازی اور پشت دکھانے کے مترادف ہے۔ یہ چیز ان کو ایک قدم حال کے حقیقی سے نزدیک لے گئی اور یہی وہ بنیادی قدم تھا کہ جو ان کے اوپر باب رحمت کھلنے کا سبب قرار پایا۔ غرض تمام لشکر نے امام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ پہلے کی مانند حر بن یزید ریاحی نے امام حسین کی اقتداء میں فریضہ عصر ادا کیا۔ نماز سے فراغت کے بعد امام اور حر کے درمیان حالات کوفہ کے موضوع پر گفتگو کا آغاز ہوا۔ امام نے فرمایا کہ میں مکہ یا مدینہ تو نبی واپس چلا جاؤں گا، لیکن حر کی جانب سے مسلسل یہ اصرار تھا کہ میں آپ کو کوفہ لے جانے کے لیے مامور ہوا ہوں۔ حضرت نے حر کے اس اڑیل رویے کو دیکھتے ہوئے فرمایا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ حر یہ جملہ سن کر کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر اس کے بعد اس طرح گویا ہوا، خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی عرب شخص مجھے یہ جملہ کہتا اور وہ ایسی حالت میں ہوتا جس میں آپ ہیں، میں اس کی ماں کا تذکرہ انہی الفاظ میں کرتا، لیکن خدا کی قسم آپ کی ماں بڑی عظیم المرتبت ہیں اور مجھے حق نہیں کہ ان کو ذکر خیر کے علاوہ یاد کروں۔ نماز کے بعد یہ دوسرا موقع تھا کہ جب حر نے دامن تہذیب کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیا اور یہ ظاہر کر دیا کہ رحمت الہی کا ایک اور مخصوص دروازہ حضرت فاطمہ کے احترام کے سبب مجھ پر کھلا ہے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ روز عاشوراء نمودار ہوا۔ باوجود اس کے کہ عمر سعد نے حر کے منصب میں اضافہ کر دیا تھا، لیکن اس کے اندر توفیق توبہ اور ایک عجیب و غریب
نور معنوی پیدا ہو گیا تھا اور مسلسل اس کے کانوں میں وہ صدا جو اسے جنت کی بشارت کی صورت ابتدائے سفر میں نصیب ہوئی تھی نعمت الہی کے رس گھول رہی تھی۔ حور انہی احساسات اور جذبات کو لیے خیمہ سرکار سید الشہداء کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر مرکب سے اترا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پسے گردن باندھ لیا۔ جیسے ہی امام کے قریب پہنچا اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور خاک پر لوٹنے لگا اور دعا کے یہ فکرے زبان پر تھے: خدایا میں تیری بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ میں نے تیرے خاص بندوں کے دلوں کو دکھایا ہے اور تیرے نبی کی بیٹی کے لختے جگر کا دل دکھایا ہے۔ مولا نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا: حور اپنے سر کو اٹھاؤ۔ اس نے بصد شرمندگی عرض کیا: فرزند رسول، میں وہ شخص ہوں کہ جس نے آپ کو مدینہ واپس جانے نہیں دیا اور آپ پر تمام راستوں کو بند کر دیا۔ کیا واقعاً میرے جیسے گناہ گار کے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ امام رؤوف نے جواباً ارشاد فرمایا: ہاں، تمہارے لیے بھی امکان توبہ ہے، اپنے سر کو زمین سے اٹھاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اور جیسا کہ ابن نمائی حلی اپنی کتاب مسیر الاحزان میں نقل کرتے ہیں کہ حور نے امام حسین کی خدمت میں عرض کی: یا بن رسول اللہ، جس وقت میں کوفے سے باہر آیا تو میری پشت کی جانب سے ایک آواز آئی کہ اے حور، تجھے جنت مبارک ہو۔ حضرت نے فرمایا: حور، تم نے خدا کی بشارت کو اچھی طرح پہچان لیا اور یزیدیوں کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے ملحق ہو گئے اور خود کو اس بشارت تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد حور نے امام سے اجازت لی اور میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفیوں سے شدید قتال کیا اور آخر میں جام شہادت نوش کر کے اس بشارت کو پا لیا۔ اصحاب امام حسین نے ان کے زخموں سے چور چور بدن کو زمین سے اٹھایا اور قریب خیمہ لا کر امام کے سامنے رکھ دیا۔ مولا حور کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے خون آلود رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرا، چہرے سے غبار کربلا کو ہٹایا اور اس جملے کو فرمایا: اے حور، تو دنیا میں آزاد ہے جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا تھا، اور آخرت میں نیک بخت اور خوش نصیب ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔